اللہ آپ تو بدر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ حکم کریں گے تو کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ چھیڑ کر رکھ دیں گے، حکم کریں گے تو ہم دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر یہی گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کے چہرے کی چمک کی تو پہلی مثال کوئی نہیں، حضور کے چہرے کی چمک اور تبسم کا مثال تو پہلی نہیں، لیکن جب صحابہ کے اپنے شاگردوں کی یہ جملے سنے تو نبی کریم راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی چمک اور تبسم اور مسکرانا، حضور کا جب حضور کے مبارک لمحہ مبارکہ کو جنبش ہوئی اور حضور کے لب ہلے اور مسکراہٹ بکھیرنے لگے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے آگے چاند بھی مانگ پڑ گیا، سورج بھی مانگ پڑ گیا، حضور اس قدر خوش ہو کر مسکرائے۔ یعنی یہ شاگرد آپ نے غلاموں کا یہ انداز، شاگردوں کا یہ انداز کہ اللہ کے حبیب آپ حکم کو دیں، یہ بدر تو یہ ساتھ ہے، بدر تو شے ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں گے تو سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ آپ نے، میں نے بات جملہ کہہ دیا تعداد کی قلت میں گزر گیا، لیکن دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بدر کے 313 شیر، بدر کے 313 وہ صحابہ، 313 نہیں تھے، 305 تھے۔ تو وہ جملہ گزر گیا، رپیٹ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری بیٹی بیمار ہے، کیونکہ وہ دماد تھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع، اس کے ساتھ رہو، تمہیں اہل بدر میں شامل کر دیا گیا۔ اور آج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مقام بدر میں بدر سے نفیس لڑنے کے علاوہ، یعنی جنگ لڑنے کے بغیر نبی کریم نے اہل بدر میں شامل کر دیا۔ قیامت تک 313 اہل بدر میں وہ ان کی گنتی کی جائے۔ یعنی یہ اختیار مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس پہ چاہے جیسے نواز دیں، یہ بندہ نواز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زوات کو اہل بدر میں شامل کیا، اور چونکہ قلت تلوار کی بھی قلت، 8 تلواریں، 305 بندے اور صرف 2 گھوڑے، زبیر بن عوام کا اور مقداد بن اسود کا رضی اللہ عنہما، یہ 2 گھوڑے، 8 تلواریں۔ اب سننے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، ہم رونا روتے ہیں اقتصادی زبوحادی کا، معاشی زبوحادی کا، اور ملکی معاشیت و کرنسی کے ڈاؤن ہونے کا، اور ملکی صورتحال کی افراتفری کا، اور فلاں سپر پاور بن گیا، فلاں کی جناب امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ وغیرہ تجارتی معاملات اس قدر عروج پر ہے کہ ہماری بڑی مشین سے لے کر چھوٹی سوئی تک وہاں سے آتا ہے مال، اور تجارت ہو رہی ہے، وہ یہ کما رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اتنی رقوم، اتنے جناب ان کی بنی، ان کی آمدن اتنی ہو رہی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یعنی کہ اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ خود اعتمادی کے بجائے بلکہ اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا دینا، سوچ سوچ کر کے بھائی ہم کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے۔ تو وہ یہ جملے، اب یہ کہنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ تو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے؟ اور جن کا یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جن کو یہ ماننے والا ہے، ان کی مثال، ان کی ایگزامپل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیں۔ آپ کہتے ہیں جب بات جنگ ختم ہوا کی بات ہے، کہا شاگردوں نے پوچھا ہوگا یا کسی راوی نے پوچھا کہ اے سیدی آپ کے بتائیں مقام بدر کا منظر کیا تھا؟ کہا منظر کیا ہوا تھا؟ کہا کتنی تعداد تھی؟ کہا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم جب سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو چونکہ دشمن خدا کے ساتھ ہمارا وہ مارتا تھا، تو ہماری آنکھوں کے اندر میرے ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، میری آنکھوں میں یہ ٹوٹل تعداد 70 بندے نظر آ رہے ہیں، تمہیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے جملہ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات میں کہہ رہا ہوں تعداد 1000 ہے، صحابی رسول کہہ رہے ہیں عبداللہ دیکھو
میری آنکھوں کے سامنے وہ 70 بندہ ہے، تمہیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ میرے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے شخص نے کہا میں بہت زور مار کے بھی دیکھوں تو 100 سے زیادہ نہیں ہے، میں زور مار کر بھی دیکھوں، گنتی کر کے بھی دیکھوں تو 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مومن کا فلسفہ کہ اللہ کے لیے مقام بدر میں آ، تجھے دشمن کی یہ کثرت تجھے نظر ہی نہیں آئے، دشمن کا یہ رو تیرے دل میں بیٹھے گا ہی نہیں کہ تیرے دل میں خوف خدا جو موجود ہے، یہ ڈر، یہ خوف، یہ ان کے گیت گانا، یہ ان کے فکری غلام بننا اور فکری غلامی اختیار کرنا، یہ تب ہے جب تیرے دل کے اندر سود کی محبت رچ بس گئی، جب تیرے دل کے اندر فحاشی و عریانی کی محبت رچ بس گئی، جب ہمارے مسلم حکمران عرب کی سرزمینوں کے اوپر وہ جناب والا فیسٹیول کر کے اور مخلوط عورتوں اور مردوں کا احترام کریں اور اس کو جناب والا نیو جنریشن کے لیے ایک تحفہ اور گفٹ کر کے اور پیش کریں کہ ہم جناب والا آزاد خیال لوگ ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم جناب والا 2030 کا ویژن پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں حاجت اس چیز کی ہے کہ ہم نے جو 200 سال پیچھے ہم چلے جاتے تو ہم کہیں زیادہ ملکوں کے بھی فاتح بن جاتے اور کہیں زیادہ ہمارے پاس وہ اقتصادی، ہمارے پاس وہ ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے ہم بلڈ اپ ہو جاتے اور ہماری یہ قوت و طاقت معاشرے کے سامنے ابھر کر نظر میرے شمس نظر آتی۔ لیکن اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر فکری غلامی رچ بس گئی۔ انگریز نے اتنا جانور سپر پاور بن گیا، اس نے اتنی ترقی کر لی، اس نے اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، اس نے جامعے والے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس کے اندر اتنا کام کر دیا، اس نے فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنا کام کر دیا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اتنا کام کر دیا۔ وہ بندہ گیت گاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہ جو ایک بار چلا جائے غلطی سے کہیں ٹکٹ لگ گیا اس کا یورپ کا، وہ دیکھا ہے سوئٹزرلینڈ ہی دیکھا یا یورپ ہی دیکھا، وہ آگے کہے گا ہاں وہ ہمارے کے روڈ، یہ اشارہ، یہ جناب والا وہ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا ہم کیا کہاں رہ رہے ہیں، میں یورپ اللہ تھا، میں وہاں گیا، وہاں دیکھا کہ قانون کسے کہتے ہیں، وہاں جناب میں نے دیکھا کہ لوگ وہ کیا کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے سننے والے، وہ کیسے رول فالو کرنے والے۔ اب یہ ہے فکری غلامی، ٹھیک ہے جہاں اچھا ہے، لیکن ان کی باتیں کر کے اپنا دماغ ہی بٹھا دیتے ہیں اور خود کو پہچانتے نہیں کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ، یہ سورہ آل عمران 4 پارہ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے ایمان والو تم بدر کے اندر بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وجہ کیا تھی؟ متقی تھے، پرہیزگار تھے، مقام بدر سجا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے، اے میرے رب کریم جل جلالہ